حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے. یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے، یتیمی میں. اور پھر 2 بہنیں، ایک والدہ، ایک بھائی. حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکے میں بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا. بڑا پکا کافر تھا، بڑا پکا. ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرتے تھے. اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے، بڑے محنت، بڑے جفا کش، بڑے ہمت والے. حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا، بلال کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجتا رہے گا؟ کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجے گا، جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا؟ یہ تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے. میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے. دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پتلائی. سلیم الفطرت آدمی تھے، سنجیدہ آدمی تھے، اچھا مزاج رکھتے تھے، فہم و فراست رکھتے تھے. جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا تو سب لوگوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا. 2 واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا. کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدعان نے. بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت، کتار اندر کتار، بتوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی. حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ مار کے کہنے لگے، جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے. جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کے عبداللہ ابن جدعان کو بتایا، کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے، تیری عزت خاک میں مل جائے گی. کسی کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا. عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا، یار یہ غلام لے لو، مفتی لے لو. بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا ہے. امیہ نے لے لیا. امیہ بڑا سخت آدمی تھا، بڑی طبیعت میں سختی پائی جاتی تھی. اللہ اکبر. لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں، اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا. ایک واقعہ اور رونما ہو گیا. حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے. ہوا کیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے سارے کافر کٹھے ہو کے غریب آدمی کو مار رہے ہیں. غریب آدمی کو جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے. جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے. حق پہ ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، ایک غریب آدمی، مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں کٹھے اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. حضرت عمار بن یاسر کو کوڑے مار رہے، زور زور سے کوڑے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں. وجود لہو لعان ہے. حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائے نہ تو ہی بہتر ہے. امیہ بن خلف آیا، سخت دھوپ تھی، جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا، ابو جہل نے بھی مارا، ابو لہب نے بھی مارا، ابو سفیان نے بھی مارا، ابو البختری نے بھی مارا، اخنس بن شریک نے بھی مارا. امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے. اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے، جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے. امیہ نے کہا بلال سے، کہا بلال ادھر آ. حضرت بلال گئے، کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار. جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا، پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا. جناب عمار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے، تھوڑے سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے، اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے، یار 2-4 کوڑے مار لے، میرا کیا ہے، مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا، چل تو نہ بھی اظہار نہ کر بیٹھنا، 2-4 کوڑے مار لے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے نظر اٹھائی. جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے. جب پتا ہو نا سامنے دریا ہے اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے. موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں. حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے. کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی. آپ کی گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے، کہہ دو، جان بچاؤ. اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن سیدنا بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا، یار تو 2-4 کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا. حضرت بلال کہنے لگے، ٹھیک ہے میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں. اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا، کہنے لگا تجھے کہا کوڑا مار، پکڑ کوڑا. حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا، ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا، پھر ابو جہل کی طرف دیکھا، پھر ابو لہب کی طرف دیکھا، سارے کافروں پہ نظر دوڑائی، اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا. کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا. عمار تو تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے. عمار جس خدا کا تو
कलमा पढ़ता है उसी का मैं पढ़ता हूँ, और जिस जुल्फों का तू कहती है मैं भी उसी मोहम्मद अरबी की जुल्फों का कहती हूँ। अब देख जरा मिल के मार खाने में क्या मजा है, जरा देखते हैं जरा इकट्ठे होके जुल्म सहने में क्या लुत्फ आता है।